بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام مسلمانوں کی، اور جو میرا چینلز دیکھ رہے ہیں اور دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز حاجات کو پورا فرمائے اور پریشانیوں سے نجات دلائے۔ جو قرض کی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے مدد فرما دے، اور جو بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد بنا دے، اور جو لوگ بیماری سے لڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، آج آپ کا عمل بہت زیادہ ریکویسٹ ہے اس ٹاپک کے اوپر جو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور یہ بہت گارنٹیڈ عمل ہے۔ یہ آپ کے اس مسئلے کو لازمی حل کر دے گا جو آپ نے پوچھا ہے، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کی اولاد ہو جائے، جو بے اولاد ہیں اور اولاد چاہتے ہیں، بہت زیادہ ریکویسٹ تھی اس ٹاپک کے اوپر کہ اولاد کے لیے کوئی عمل بتا دیا جائے۔ تو یہ جو عمل آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں، یہ نیت کر کے کرنے والا عمل ہے کہ جس بھی نیت کو کر کے آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں پورا ہو جائے گا۔ بس آپ نے نیت کرنی ہے۔ اب جو بے اولاد ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں عمل دیں، تو میں نے میرے پیر و مرشد نے یہ عمل جو ہے بے اولاد کے لیے بتایا ہے، تو اس لیے میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ بے اولاد لوگ جو ہے وہ اس عمل کو کریں نیت کر کے۔ لیکن اگر کوئی اور نیت آپ کرنا چاہتے ہیں، جیسے نوکری کے لیے کرنا چاہتے ہیں، شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے اپنے ہزاروں خواہشات ہوتی ہیں، اپنے اپنے مقصد ہوتے ہیں، ذاتی گھر کے لیے کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر آپ نے ایک ہی نیت رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی نیت شروع میں کر لیں کہ اس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ ہی دنوں کی جب آپ اس کو عمل کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ مل جائے گا، آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، آثار ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو عمل میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا لنک ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے، یا یہ بتا دیں کہ آپ کا کون سے وظیفے سے فائدہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، جو بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ کیونکہ کئی لوگ آتے ہیں چینل کے اوپر، ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر کمنٹ بھی کر دیتے ہیں، اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے وہ کمنٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس مقصد کے لیے وظیفہ بتا دیں، لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوتا، اور پھر دوبارہ ان کو وہ چینل ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ ویڈیو مس نہ ہو، کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق وظائف اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، لیکن آپ ویڈیو مس کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ دن بعد دوبارہ جب مل جائے چینل تو پھر وہی مقصد دوبارہ لے کر آتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو نہیں بنائی۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ تو ویورز، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، بالکل مشکل نہیں۔ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے باوضو حالت میں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ناپاکی کی حالت میں خواتین کر سکتی ہیں، کرنا چاہیں تو، کیونکہ یہ ایسا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو آپ ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اپنے دل کے مطمئن ہونے کی بات ہے کہ آپ کا دل اگر سیٹسفائیڈ ہے، مطمئن ہے، تو پھر آپ اسے ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا دل نہیں ایگری کر رہا اس چیز کو تو پھر آپ اس کو پاک ہو کر عمل کو کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، مصلی بچھا کے، جانماز بچھا کر بیٹھ جائیں، اور اس کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یہ ورد کرنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے وہ نوٹ کیجئے: اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، بس اتنا سا پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد
استغفر اللہ۔ یہ پورا ورد ہے، اس کی آپ نے 5 تسبیحاں پڑھنی ہیں۔ 5 تسبیحاں اب آپ نے کس طرح سے پڑھنی ہے؟ چاہے تو ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی نشست میں 5 تسبیحاں پڑھ لیں، چاہے آپ 5 نمازوں کے ساتھ 500 بار کر لیں، یعنی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، چھوٹا سا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس ورد میں، لیکن بہت پاورفل ہے۔ آپ کو درود شریف سے ہی سمجھ آ گئی ہوگی، اور پھر استغفر اللہ۔ یہ دونوں ورد ایسے ہیں جو ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے کافی ہیں، اور ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہیں۔ لیکن آپ نے نیت کر کے اس عمل کو 5 تسبیحاں پڑھنی ہے، نیت آپ نے کر لی، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ درود شریف جو ہے اس طرح سے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ اب بہتر ہوگا کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر ہی ایک ہی نشست میں 5 تسبیحاں جو ہے، یعنی 5 تسبیحاں مکمل کر لیں نیت کر کے، اور شروع میں آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں۔ وہ پڑھ کے تو پھر نیت کریں اپنے مقصد کی، جس بھی نیت کے لیے کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے بے اولاد کے لیے بتایا، تو آپ اولاد کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی اولاد کے حوالے سے آپ دعا کریں۔ آپ کو بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، اپنے اولاد کے حوالے سے دعا کریں کہ زندگی والی آپ کو اولاد اللہ نوازے، اللہ تعالیٰ صحت والی اولاد سے آپ کو نوازے۔ تو اس طرح سے آپ دعا مانگ لیں، نیت کر لیں، اور پھر آپ اس عمل کو شروع کر دیں، اور اس کو جاری رکھیں۔ اس کی تعداد نہیں بتائی گئی کہ کتنے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، بس مقصد کے پورا ہونے تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ جس بھی نیت کو کر کے آپ اس عمل کو کریں گے، وہ مقصد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جلد از جلد پورا ہوگا۔ بس اپنے اعمال کی طرف ضرور نظر ثانی کریں کہ آپ کی زندگی میں آپ کون سے آپ کے ایسے اعمال شامل ہیں جو نہ تو آپ کی عبادت کو قبول ہونے دیتے ہیں، نہ آپ کی دعاؤں کو قبول ہونے دیتے ہیں۔ یعنی غیر شرعی کام کون سے ایسے آپ کی زندگی میں موجود ہیں جو آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ یہ اپنی طرف غور کیا کریں، اللہ کی کلام پر شک نہ کیا کریں کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا، ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ وہ ذکر اللہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ شک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ عمل کر کے کچھ حاصل نہیں ہوا، لیکن اپنے اعمال کی طرف آپ لوگ غور نہیں کرتے کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو وہ چیز ضرور دیکھا کریں، اللہ کی کلام پر شک نہ کیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔